بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر آج ہم آغاز کریں گے چھٹے رکوع سے سورہ البقرہ کے جی۔ اور اس میں سب سے پہلے جب ہم پڑھتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور یہ پوری آیت، اس میں دیکھا جائے تو اللہ نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی کہ نیک لوگوں کی بھی کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ نیک لوگوں کی سفارش قیامت والے دن قبول ہوگی۔ آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ اس کا ذکر نہیں ہے تو کیسے یہ پھر کہا جا سکتا ہے کہ جو بہت نیک اللہ کے لوگ ہیں ان کی سفارش قبول ہوگی یا وہ اتنے بندے جنت میں لے کے جائیں گے اپنے ساتھ؟ اچھا، پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی مسئلہ شفاعت کا بیان نہیں ہے، جی یعنی کہ اٹ سیلف جو شفاعت ہے اس کا کوئی یہاں پر انکار نہیں ہے۔ جی یہ در حقیقت بیان ہے قوم یہود کی ایک مینٹیلٹی کا، ایک ذہنیت کا، سوچ کا۔ وہ یہ تھی کہ بھئی ہم جو بھی کرتے پھریں، چونکہ ہم انبیاء کے خاندان سے ہیں اور ہمارے میں ولی پیدا ہوئے ہیں، ہمارے میں بزرگ پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا ہم بخشے بخشائے ہیں۔ یعنی وہ اپنی بخشش اور مغفرت کی جو بنیاد تھی نا، وہ اپنی نسلی اور خاندانی جو ایک فضیلت ہے اس پر رکھا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اصل میں اس کا انکار کیا تو جا ہم بھی تو ایسے ہی رکھتے ہیں، جو یعنی ہم کہتے ہیں کہ یعنی ہم اگر رسول ہم اللہ رکھتے ہیں تو غلط رکھتے ہیں۔ یعنی ہم رسول اللہ کی امت سے ہیں تو ضرور قرآن ہماری پاک نے تو سفارش ہوگی۔ ایمان اور عمل صالح بیان کیا ہے نا، قرآن کا تو یہ معیار ہے۔ اب امت میں فساق ہیں، فجار ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لائے ہیں، تو ایمان کیوں لائے ہیں کہ آپ کے ہم اطاعت فرما برداری آپ کی ہم کریں گے۔ آپ کو ہم نے اللہ کا رسول اور نبی مانا ہے، تو نبی اور رسول جب مانا تو نبی جو اللہ کا پیغام لے کر آیا تو ہم پر لازم اور فرض ہے، ہم مکلف ہیں ہم اس کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ جب ہم اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے تو اس کی گنجائش کہاں سے یہ نکلتی ہے کہ ہم اس بات پر فخر کریں اور یہ سمجھیں کہ بس اسی سے ہی ہماری بخشش ہو جائے گی۔ تو اگر ہم بھی اگر ایسا سوچتے ہیں تو ہم بھی غلط سوچتے ہیں۔ جی، اس کا مطلب پیروں کے ان کی یعنی آسرے پہ بیٹھنا کہ یہ ہمیں بخشائیں گے اور جنت میں لے کے جائیں گے، ہمارے اگر گناہ بھی ہوئے تو ان کی سفارش واضح کریں بات گے۔ ہے، بدعقیدگی ہے یہ۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ بن کر رہتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ بحیثیت بشر کے انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، نیک لوگوں کی دعا ہے، نیک لوگوں سے تعلق ہے۔ اب ایک عالم کی محفل ہوتی ہے مثال کے طور پر، جی اس میں سارے عالم تو نہیں بیٹھے ہوتے نا، جیسے گناہ گار بھی ہوتے ہیں، کم علم بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ ایک عالم سے ان کا ایک تعلق ہوتا ہے تو وہ اچھی صحبت میں اچھے انسان کے پاس بیٹھے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے قیامت کے دن۔ ہم اس کا کوئی انکار تو نہیں کر رہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اٹ سیلف مسئلہ شفاعت کا کوئی نہیں انکار کرتا۔ یہاں پر جس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ قوم یہود اپنے آپ میں یہ فخر میں مبتلا تھی کہ چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اولیاء کی اولاد ہیں، تو لہٰذا ہم بخشے بخشائے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سر، اس کے ساتھ اسی کے ساتھ تھوڑا سا ایڈ کریں، قیامت والے دن مسئلہ شفاعت یا سفارش کا کیا کنسیپٹ ہے؟ میں نے یہ عرض کر دیا جیسے شروع میں، جی وہ یہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جہاں پر اللہ کے نیک بندے ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، رسول ہیں، اگر کوئی ایسے لوگ بھی وہاں پر پہنچتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ صالحیت کی زندگی گزاریں، فرما برداری کی گزاریں، لیکن بحیثیت انسان خطائیں بھی ان سے ہو گئی، جی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے انبیاء کی دعا کے ذریعے سے، ان کی شفاعت کے ذریعے سے ان کی معافی فرمائے گا۔ جی سر، یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اگلی آیت مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بتایا کہ وہ لوگ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بیٹوں کو قتل کرتے اور بیٹیوں کو، عورتوں کو زندہ رکھتے۔ جی، تو اب یہ تفسیر میں اگر دیکھا جائے تو ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو نہیں، فرعون کو علم ہو گیا تھا کہ کوئی ایسا ہوگا جس نے اس کو قتل کرنا ہے، اس وجہ سے اس نے حکم دیا کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو اب ایک سوال یہاں پہ خاص طور پہ ایتھیسٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا
تو پھر جو اتنے لڑکے فرعون کے حکم سے قتل ہوئے، ان کا قتل بالکل ایسے معصوم جانوں کو قتل کرنا، یہ کیوں ہوا ایسا؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار دیا ہے. جی دنیا میں انسان آیا ہے تو اس کے لیے دنیا آزمائش اور اس کے لیے امتحان ہے. سورۃ الفجر کو اگر آپ پڑھیں نا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے انسان کو اختیار ہے، اس کی آزمائش اور امتحان یہی ہے. باقی فرعون کے ساتھ آگے جا کر کیا ہوا وہ قرآن پاک بیان کر رہا ہے. جی اب اس کے پاس بھی ایک وقت تھا، ایک مہلت تھی کہ اس نے وہ یہ بھی کر سکتا تھا کہ انسانیت کی خدمت کرتا اپنی حکمرانی کے ذریعے سے، لیکن اس نے کیا کیا، وہ تعصب میں اور نسلی جو تفریق تھی اس میں پڑ گیا. آل فرعون نے، یعنی فرعون کے جو بھی لاؤ لشکر اولاد جو بھی اس سے تھے، یسومونکم سوء العذاب، سخت ترین عذاب تمہیں وہ دیتے تھے اور تمہارے بچوں کو ذبح کرتے، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اب یہ سوال سب سے پہلے تو جو سوال کرتا ہے اس کو مذہب کا جو بنیادی تصور ہے کم از کم اس کو پہلے سمجھنا اور پڑھنا چاہیے. اور ورنہ اعتراض اور سوال تو قرآن بھرا پڑا ہے کتنے لوگوں کی طرف سے، کفار مشرکین، اسی طرح کے سوال ان کی طرف سے بھی ہوتے تھے. اور اس مسئلے کو جو ہے جو آپ نے بیان کیا سورۃ الکہف میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو واقعہ وہاں پر بیان کیا، وہاں جا کر اس مسئلے کو حل کیا ہے، اس کا جواب دیا اللہ پاک نے. تو اس لیے یہ جو ہے نا کہ اتنے قتل ہو گئے تو یہ نہ ہوتے، یہ ایک دنیا، ایک سٹیج ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک تاریخ ہے، یہ ایک ہسٹری ہے. یہاں پر واقعات اسی طرح دنیا میں رونما ہوتے ہیں. انسان جو چاہتا ہے دنیا میں کرتا ہے، لیکن قرآن پاک بتاتا ہے کہ پھر فرعون کے ساتھ کیا ہوا، دن رات ان پر عذاب پیش کیا جاتا ہے، ان کو عذاب دیا جاتا ہے. تو یہ دنیا عمل کا معاملہ ہو گئی، اور دنیا کے بعد کا جو معاملہ ہے وہ پھر جزا اور سزا کا معاملہ ہو جاتا ہے. ایک سوال یہ ہے، جب اگلی آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں تو اب اس ٹائم دریا میں جو فرعون ہے اور اس کے لاؤ لشکر جو قوم ہے وہ غرق ہو گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے اور ان کی قوم آگے گزر گئی. کیا ممکن ہے کہ آج کے دور میں بھی اس طرح کے، وہ تو معجزہ ہو گیا ان کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے دور میں بھی اس طرح کا، یعنی ایسا کوئی کام ہو جو لوگ براہ راست دیکھ سکیں، ایسی کوئی؟ دیکھیے قرآن پاک نے جو بیان کیا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے. جی باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کو اختیار ہے، وہ کسی وقت کچھ بھی دکھا سکتا ہے انسان کو، اس پر کوئی پابندی نہیں، ہم خدا کو پابند نہیں کر سکتے. جی سر، لیکن معجزات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہیں، وہ انہی کے ساتھ ہیں. جی سر، ایک اور چیز بھی ذہن میں آ رہی ہے، جیسے بجلی کڑکتی ہے، بارش برستی ہے، تو یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کام ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن اور لاجک بھی پوشیدہ ہے، اور بلکہ اب تو واضح ہے. تو کیا معجزات بھی اس طرح کے ہوتے تھے اس ٹائم بھی؟ کوئی ایسی کوئی ریزن لاجک ہوتی ہوگی، جیسے وہ دریا ایک امت کے لیے تو وہ ٹھیک رہا، گزر گئے لوگ، ایک کے لیے وہ یعنی کھول دیا گیا اور وہ غرق ہو گئے اس میں، تو اس کے پیچھے بھی کوئی سائنٹیفک لاجک اس ٹائم ہوگی؟ معجزہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو جس وقت دکھایا جاتا ہے، جی معجزہ کا مطلب ہی عاجز کرنے والا ہوتا ہے، ایک تو یہ معنی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو وقت اور حالات کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سائنس نے کئی چیزوں کو پروو کیا ہے اس طریقے سے کہ اس نے بتایا کہ ایک وقت میں تو یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب وہ بات سمجھ آتی ہے، یعنی جس کو ہم متشابہات کی بات کرتے ہیں. ایک وقت تھا کہ وہ ممکن ہے کہ عرب کے لوگوں کے لیے وہ متشابہات ہوں، لیکن بہت کچھ ایسا ہے کہ جب اس کو قدرت نے اس سے پردہ اٹھایا، انسان نے تحقیق اور ریسرچ کی، تو اس کے بعد وہ سمجھ آئی کہ وہ متشابہات سے اب یعنی نکل کر انسان کے حواس میں، انسان کے مشاہدے میں وہ چیز آ گئی. جی تو اسی طرح آپ دیکھ لیجئے نا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہوا، تو آج آپ جانتے ہیں کہ ایک لباس بھی ہے کہ جس سے انسان پہنے تو وہ آگ سے بچ جاتا ہے. یعنی کوئی انسان یہ تصور آج سے 1 صدی پہلے 2 صدی پہلے کر سکتا تھا کہ اس لباس کو آگ نہیں چھوتی یا آگ نہیں لگتی، اس لباس کو آگ نہیں جلاتی؟ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آج یہ سمجھ سکتا ہے کہ بھئی اس طریقے سے پاسبل ہے. آج وہ سبب ہمارے سامنے عیاں ہو گیا، واضح ہو گیا کہ اس کی وجہ سے آگ نہیں لگتی.
لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس وقت کا انسان تو نہ سمجھ سکا تو اس کے لیے وہ معجزہ کہلایا۔ سر بچڑے کو معبود بنانے کے بعد جب ان کو معافی ملی تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو؟ اصل یہ ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہوئے تو ان کو بطور سزا کے اس بات کا حکم ہوا۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ سے مراد خود کو قتل کرنا ہے، یا یہ ہے کہ انفس سے مراد اپنے جو ساتھ ہوتے ہیں رشتہ دار کے، تم ایک دوسرے کو قتل کرو، ٹھیک ہے نا؟ دونوں اس کے انفس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی جیسے ہم دو ہیں، ہمارا ایک آپس میں دوستی ہے، تعلق ہے، ہم ایک ہی مذہب کو، دین کو ماننے والے ہیں، تو یہ ایک صورت بن جاتی ہے کہ خود اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو جو شرک کا معاملہ ہے نا، اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ احادیث پڑھ کر دیکھ لیجئے، جنہیں ہم احادیث قدسی کہتے ہیں، مثلا اس میں مزاج آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح قرآن پاک کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ بہت ہی جلال میں آ کر گفتگو فرماتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو خطبات ہیں، خطبے ہیں، آپ ان کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، اس میں واضح طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ واحد ایسا بڑا جرم ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کبھی کمپرومائز نہیں، بندے کو معاف نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تو یہ صورت ہے، تو یہاں پر تو پھر یہی سزا بنتی ہے۔ جی سر، ایک سوال اور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کو پوشیدہ رکھا ہے، جی، اس کی کیا حکمت ہے؟ اللہ اکبر، وہ اللہ ہے، اس نے اپنے آپ کو پوشیدہ رکھا، لیکن بات یہ ہے کہ کائنات میں آپ اگر نظر ڈالیں گے، جو بھی عقلی معیار ہے، جو بھی عقلی استدلال ہے، اس پر خدا کے وجود کو، ایک چیز ہے جو آپ کے سامنے ہے، جی، فلاسفر تو یہ کہتے ہیں ممکن ہے جو سامنے وہ نہ ہو، جس کا آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ہے، تو وہ آپ کے سامنے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی؟ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے آنکھوں کا۔ لیکن عقل جب آپ کو ایک چیز استدلال سے اور ایک چیز تجربے سے اور مشاہدے سے ایک نتیجے تک پہنچ کر آپ کو بتاتی ہے، اور اتنے دلائل کائنات میں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں ایسے شواہد اور ثبوت موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ خدا کا انکار ہی نہیں کر سکتے۔ تو جو چیز سامنے ہو تو وہ زیادہ مضبوط بات ہے کہ یا وہ کہ جس کے استدلال اور جس کے دلائل اور جس کے شواہد اور جس کے ثبوت قدم قدم پر ہر جگہ پر موجود پھیلے ہوئے ہوں، وہ زیادہ یقینی چیز ہوتی ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیجیے نا، قرآن پاک نے جس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروایا اور جس طریقے سے بیان کیا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون کی بھی بات کی ہے کہ تم اپنے اندر تو جھانکو، دیکھو، اور بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ وہ جیسے ایک حدیث ہے، الفاظ ہیں، اگرچہ وہ اس پر محدثین نے کلام کیا ہے کہ یہ حدیث ہے یعنی، لیکن آپ عربی میں دیکھیں، اس کے الفاظ دیکھیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہ جو 5 فٹ کا، 6 فٹ کا، 5.5 فٹ کا جو قد ہے، بت ہے، یہ کس طرح وجود میں آ گیا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جانور، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہے، چرند پرند بھی ہیں، لیکن ٹھیک ہے یہ روح جو ہے، یہ وجود، یہ دوسروں کو بھی ملا، لیکن یہ جو عقل اور شعور کی دولت ہے جو انسان کے پاس ہے، تو یہ جو انسان کو ہر مخلوق سے جدا کر دیتی ہے یہ صلاحیت، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بغیر کسی ایسی ذات کے یہ سب کچھ وجود میں آ سکتا ہے کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں اتفاقات ہی کا سارا مرحلہ اور سارا زمانہ ہو کہ جہاں سے گزر کر انسان اس لیول تک اور اس مقام تک پہنچ جائے۔ تو میرا خیال ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو اس طریقے سے ہم ایزیلی انکار نہیں کر سکتے، باقی جس نے انکار کرنا ہے وہ اس کو آپ 10,000 بھی دلائل دے دیں تو وہ کبھی نہیں مانے گا۔ من و سلوہ کیا چیز ہے؟ یہ جنت کا کھانا ہے؟ دیکھیے، من و سلوہ کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور آپ علیہ السلام، حضرت موسیٰ موجود ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، پھر حضرت ہارون بھی ہیں، تو یہ خصوصی انتظام تھا خدا کی طرف سے۔ وہ جو ہم نے ایک درس میں بات کی تھی نا انعامات کی، جی، گزشتہ رکوع میں، بالکل، تو یہ وہ انعامات ہیں کہ من و سلوہ۔ من کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی یہ کوئی
ادرک کا جیسے بیج ہوتا ہے اس طرح، یا شبنم جیسے ہوتی ہے اس طرح کے یہ موتی آپ کہہ لیجئے، قطرے، یہ وہ تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کیا۔ اور سلوہ کے بارے میں کہا جاتا ہے جیسے بٹیر جیسا جو جانور ہے، اپنا پرندہ ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کے لیے انتظام کیا تھا۔ تو یہ من سلوہ سے مراد یہی ہے۔ اور یہ جنت کا کھانا ہے، آپ اس کو جنت کا کھانا کہہ لیجئے، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے جتنا بیان کیا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کے لیے کسی چیز کی بہتات اور کثرت اگر کرتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو نازل کیا۔ اب وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ کی بھی تو قرآن بات کرتے ہیں کہ ہم نے حدید کو نازل کیا۔ اب وہ حدید تو زمین سے ہی نکلتا ہے نا، لوہا، تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اس کو منسوب کرتا ہے جو بھی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قافلے کو، اس قوم کو جو نعمتیں عطا فرمائیں، یہ اسی طرح ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی ہم نے فلاں قوم کو بڑی کثرت سے نعمتیں اپنی عطا کی، مال دنیا کے دیا، اقتدار دیا، سب کچھ دیا، لیکن انہوں نے ناشکری کی، پھر ان پر ہمارا عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسباب اس طرح پیدا فرما دیتا ہے کہ پھر ایک قوم کو سہولت اور اللہ کی طرف سے ایک آسائش اور آسانی مل جاتی ہے۔ جی سر، اس رکوع کی آخری آیات میں اللہ نے جہاں پہ ان کو حکم دیا کہ وہ اس دروازے سے داخل ہوں سجدہ کرتے ہوئے، لیکن اور پھر ان کو الفاظ حدیث میں بھی آتے ہیں کہ یہ الفاظ کہنے ہیں، لیکن انہوں نے ان کو بدل دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ اب ایک سوال یہ بھی بنتا ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو وہ ساری قوم کے اوپر آتا ہے اور اس میں ساری قوم یعنی وہ تباہ ہو جاتی ہے، تو اس میں کئی لوگ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو اس کا حصہ نہ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ جو بے گناہ لوگ اس میں مارے جاتے ہیں، تو پھر اس کا کیا یعنی کانسیپٹ ہے کہ ایک عذاب پوری امت کے اوپر اکٹھے آنا اور اس میں جن لوگوں کا قصور ہی نہیں ہے وہ بھی مر جائیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کردار تھا اس قوم کا، جی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی عاجزی کے ساتھ آؤ، جہاں تم داخل ہو ان لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی تم نے نہیں کرنی، اور اپنے آپ کو سرکشی سے دور رکھنا ہے، نافرمانی سے، اور جس قوم سے تمہاری ملاقات ہو تم ملو تو اس پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنے، لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ تو معاملہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی مظلومیت میں مارا بھی جاتا ہے تو واضح بات ہے کہ اس کے لیے خدا کے ہاں بڑا اجر ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو کسی بیماری، کسی وائرس اور کسی اور تکلیف یا بخار جیسے کسی زمانے میں بڑا عام ہوتا تھا، اس سے بھی یعنی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی، یا جیسے اور بیماریاں، اب تو خیر بیماریوں پہ کافی قابو پایا جا چکا ہے۔ تو جب یہ سب کچھ تھا تو انسان دنیا سے جاتا نہیں تھا، لیکن اصل معاملہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے انسان کا جو جانا ہے وہ ظلم کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے۔ تو انسان کی یہ جو موت ہے اس حالت میں دنیا سے چلے جانا، یہ بھی خدا کے ہاں اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہی انسان کی زندگی کا امتحان اور آزمائش بھی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے انبیاء علیہ السلام کتنی بڑی بڑی تکالیف سے گزرے۔ جی بالکل۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سر اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ اگر ہم جس طرح وظائف کرتے ہیں یا توبہ استغفار کرتے ہیں جی، تو یہ یعنی بطور وظیفہ ہم استعمال کر سکتے ہیں مختلف الفاظ کو، جس طرح ان کے لیے بھی کہا گیا کہ جب آپ نے داخل ہونا ہے تو اس لفظ کو پڑھتے جانا ہے۔ جی، لیکن بات یہ کہ پہلے تو جو پڑھ رہے ہیں اس کا علم ادراک ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ہم وظیفہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک رٹا ہوتا ہے، آپ بولتے رہے جی بالکل، تو یہ اس سے کوئی آپ کو ثواب ہوتا ہے یا کوئی اجر ملتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے جن کو وظیفہ بنایا نا، در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، آپ کی التجائیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں، آپ کی گزارشات ہیں جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں رکھی ہیں، پیش کی ہیں۔ تو ہم نے انہی دعاؤں کو ہم نے وظیفہ بنا لیا۔ رسول اللہ تو اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اور آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ایک خود سپردگی ہے، اس میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اب وہ جو روح ہے، اسپرٹ ہے، وہ تو ہم نے نکال دی، ختم کر دی۔ اب وہ تصویر لے کے ہم بیٹھ گئے کہ جی ہم نے یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ دعا جو رسول اللہ نے پڑھی ہے وہ اس کو ہم نے وظیفہ بنا لیا۔ تو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے ہماری قوم کو، اس دعا کو اس کی روح کے ساتھ آپ کریں، پھر اس کو وظیفہ بنانے کے بجائے اللہ کی بارگاہ میں
उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बारगाह में दुआ की है। और एक रूहानी इन्वायरमेंट भी होना चाहिए, या हर वक्त ही वो बस हाथ में हो तस्बीह और जिधर भी हो पढ़ते जाएं। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ और साथ एक तस्बीह रखी हो वजीफे के लिए, 5 सेकंड बीच में मिले तो 1-2 दफ़ा वो पढ़ लिया। ये इसका कोई कैलिबर भी है कि कोई एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसमें ही बैठा जाए ख़ास तौर पे? देखिए, मेरा ज़ाती ख़्याल ये कि ये वो चीज़ें हैं कि जो खलवत की होती हैं जी। और फ़र्द की होती हैं। ये ना तो इज्तिमा की होती हैं बातें, और ना ये सब लोगों में बैठकर करने वाली होती हैं। ये इंसान का अपने रब से एक ख़ास ताल्लुक़ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप दुआएं देखें ना, वो आपको बड़ी तन्हाई की और बड़ी आपको तहज्जुद के वक्त की आपको वो मिलेंगी। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमें समझनी चाहिए। हम दर हकीकत अपनी जो खलवत है उसको तो हम बिल्कुल बेरूह रखते हैं, यानी उसमें ना कोई रब से ताल्लुक़ होता है, ना जुड़ता है, ना दिल नरम होता है, ना खौफ पैदा होता है, ना रब से ताल्लुक़ बनता है, कुछ नहीं होता। लेकिन पब्लिक में आकर वो सारे इजहार हम करते हैं जो इजहार हमें खलवत में करने चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह हमारे नेक्स्ट सेशन में हम 7वें रुकू से आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इंशाअल्लाह। इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।